پہلا فرض ہے اور پہلی بات ہے جو وارث کے لیے جسے پورا کرنا ضروری ہے، یہ ہے کہ جو فوت ہوا ہے اس کے اپنے نام کی جو جائیداد ہے اس کے اندر سے اس طریقے سے کفن دفن کا انتظام، یا جیسے ہمارے شہروں میں ابھی قبر کی جگہ لینے کے لیے وہ پیسے دینے پڑتے ہیں، یہ بھی ظاہر اخراجات میں آتا ہے، تو یہ سارے اخراجات اس چھوڑے ہوئے ترکے سے ادا کیے جا سکتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی باہر کے ملک میں فوت ہو جاتا ہے، اب سب کا تقاضا یہ ہے اور اس میں کی اپنی خواہش کہ اسے پاکستان میں دفن کیا جائے، ظاہر ہے یہاں لانے کے لیے جو اخراجات ہیں وہ بھی اسی بندے کی جو فوت ہوا ہے اس کے اپنی ذاتی جو جائیداد پیچھے چھوڑی ہے وہیں سے یہ ساری چیزیں پوری کی جائیں گی، جتنے بھی اخراجات اس کے ساری چیزیں آتی ہیں۔ اب رہا اس کے سوال کے لیے کلوں کا ختم کرنا اور سارے انتظامات کرنا، کسی بندے کو کوئی حق نہیں ہے کہ مرنے والے کی جائیداد میں سے اس کے ترکے میں سے کلوں کا ختم کروایا جائے، اس کے ترکے میں سے کفن اور دفن، قبر کی جگہ، یہ سارے معاملات تو اس کے ترکے سے ادا کیے جا سکتے ہیں، ورنہ دعائے مغفرت یہ ہے اس میت کے لیے حق جو وارثوں کے اوپر ہے۔ اوپر تقاضے کیا ہے؟ جس کا جی چاہتا ہے 50 جگہ بنوا لے، لیکن اپنے پلے سے بنوائے گا، اس کے ترکے میں سے ادا نہیں کی جا سکتی، جس نے اس میت کے ترکے سے یہ سارے اخراجات کیے اصالِ ثواب کے کلوں کے، تو وہ بندہ در حقیقت اس کے وارثوں کا مقروض قرار پائے گا، جتنے پیسے لگے ہیں وہ جس نے خرچ کیے ہیں وہ سارے ان کے وارثوں کو واپس کرے گا۔ اس مرنے والے کا کہ اس کی جائیداد میں سے ہی اس کے اخراجات پورے کیے جائیں۔ دوسری بات ہوتی ہے قرض کی، مرنے والے کا جتنا قرض ہوتا ہے وہ اس کی اپنی جائیداد میں سے وہ قرض ادا کیا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے وصیت، وصیت بھی اس کی جائیداد سے پوری کی جائے گی، مطلب اس نے اگر کسی شخص کے لیے، کسی ادارے کے لیے، کسی ویلفیئر سوسائٹیز بنی ہوتی ہیں اس کے لیے، یا کسی مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے اگر اس نے اپنی پراپرٹی یا کچھ حصہ یا مکمل جتنا بھی اس نے ایک مسودہ تیار کر رکھا ہوتا ہے یا گواہی قائم کر کے کسی کے ذمہ لگایا ہوتا ہے کہ میری زندگی رہی تو میں یہ کام کروں گا ورنہ تم یہ کرو، گواہی اس پہ قائم ہو چکی ہے۔ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے اس کی وصیت پوری کرنے کا۔ وصیت میں ہمیشہ دو باتیں اپنے ذہن میں رکھیے، وصیت یا کسی وارث کے جائز نہیں، شرعی طور پر وارث ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، ان کے لیے بہن بھائی شرعی طور پر وارث بن جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی وصیت نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارے دین اسلام نے جن کو ایکچوئل وارث قرار دیا ہے ان وارثوں کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی۔ مثال طور پہ ایک شخص جو فوت ہونے لگا اس نے لکھ دیا اپنے بیٹے بیٹیوں کی صورتحال دیکھ کے ان کے ہاتھ پلے کیا ہے، جس کے پاس زیادہ ہے میری ایک دکان جی آپ اس بیٹے کو دے دیجیے گا، میرا مکان ہے اس بیٹے کو دے دیجیے گا، میرے پیسے ہیں یہ اس بیٹی کو دے دیجیے گا، تھوڑے بہت یا برابری کی سزا دی جائے، اس کی وصیت کر دی ہے تو کسی وارث کے حق میں کوئی وصیت نہیں، کوئی وصیت لاگو نہیں ہوگی، بھلے اس نے عدالتی اسٹامپ بھی بنوا رکھے ہوں۔ ہاں اگر زندگی میں فیصلہ کر کے کہ اتنی جائیداد اس بیٹے یا اس بیٹی کے نام کی ہے، ڈاکومنٹس بنا کے، تو رجسٹری کہتے ہیں آپ، انتقال کہتے ہیں، یہ پورے حقوق کے ساتھ بیٹے یا بیٹی کو جو چیز دیں گے وہ اس کا وارث نہیں بلکہ وہ زندگی میں اس کا مالک ہو گیا۔ جو وراثت کا مال ہے اس کے اندر سے وصیت جو ہے وہ کسی وارث کے حق میں کرنی جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی بندہ کر دیتا ہے کوئی قابل عمل نہیں، کوئی اعتبار نہیں ہے اس وصیت کا۔ اور دوسرا وصیت
میں یہ اصول ہوتا ہے کہ 1/3 وصیت صرف نافذ ہو سکتی ہے، 1/3 جسے آپ کہتی ہیں۔ قرض کی ادائیگی کے بعد جتنا بھی مال بچا ہے اس کے نام کا، اس کے آپ 3 حصے بنا لیں گے، وصیت صرف 1 حصے تک نافذ ہو سکتی ہے۔ مثال طور پہ ایک بندے کا قرض ادا ہو گیا، سارے معاملات، اب اس کی وصیت ہے 1 لاکھ روپے، بالفرض 1 لاکھ بچا ہے اس کا، تو آپ دیکھیں گے اس بندے نے جو وصیت کی ہے سب سے پہلے کسی وارث کے حق میں نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا بندہ جو اس کا وارث نہیں ہے اس کو اس نے وصیت اس کے نام کی ہوئی ہے، ہم دیکھیں گے کتنا حصہ اس نے جائیداد کا وصیت کے طور پہ کیا ہے۔ اگر تو اس نے آلریڈی پہلے سے اتنا کیا ہے کہ جو اس کے تیسرے حصے سے ہے یا تیسرے حصے کے برابر ہے، ہم کہیں گے جیسی وصیت ہے ویسی پوری کی جائے۔ لیکن اگر اس نے یہ کہا کہ میرے مرنے کے بعد میری پوری جائیداد منقولہ غیر منقولہ ساری فلاں ادارے کو، فلاں شخص کو جو اس کے ورثاء میں نہیں آتا، یہ اس کو دے دی جائے، تو جس کے نام کی وصیت ہے صرف 1/3 حصہ صرف اس بندے کو دیا جائے گا جس کے نام کی وصیت ہے۔ دیانتدار لوگ بہرحال ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ ایک آدمی اچھے محکمے سے ریٹائرڈ ہوا، اس کا کیس ہمارے پاس آیا تھا، تو اس کے بیٹے بڑی بہترین اپنی نوکریاں کر رہے ہیں، اس کی بیٹیاں بھی سیٹل ہیں۔ اب اس بندے نے کہا مجھے جو ریٹائرمنٹ ملی ہے میرے بیٹے ویسے بہت اچھے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بہترین نوکریاں کر رہے ہیں، اب کیا کریں؟ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اس نے کہا کہ میرا یہ مکان اور جو اس کے نیچے دکانیں ہیں یہ سارے، یہ فلاں مسجد ہے اس کو دے دیجیے گا، باقاعدہ گواہیاں لے کے اور سارے سگنیچر کر کے ڈاکومنٹ سارے بنے ہوئے ہیں، شرط یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ سارا کچھ مسجد کو دے دیں۔ اب جس وقت بالکل اسی طرح وہ ڈاکومنٹس لے کے چلے گئے مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب آپ دیکھیے یہ فلاں صاحب میں فوت ہوئے، آپ نے جنازہ نہیں پڑھایا تھا، یہ ہے ان کا وصیت نامہ، آپ وصول کیجیے، اخراجات جتنے بھی ہیں وہ خود اپنے فنڈ سے آپ لگائیے اور اپنے نام ٹرانسفر کروائیے سارا کچھ مسجد کے نام کا۔ بڑے دیانتدار شخص تھے، انہوں نے کہا کہ مرنے والے کا کوئی بیٹا بیٹی یا کوئی بہن بھائی نہیں ہے، تو کہا کہ وہ سارے ہیں، تو پھر ان وارثوں کا کیا بنے گا؟ تو کہا کہ نہیں، وارثوں کو ضرورت ہی نہیں ہے، دیانت ہے انہیں ضرورت ہے یا نہیں ہے، وصیت صرف 1/3 مال میں نافذ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مرنے والے کا جتنا کچھ ان کے نام پہ اس وقت موجود ہے آپ ساری ڈیٹیلز معلوم کیجئے، ان ساری ڈیٹیلز میں آپ اس کے 3 حصے بنا لیں، 1 حصہ صرف وصیت کے طور پہ مسجد کو ملے گا، 2 حصے اولاد اگر لینا چاہتی ہے نہیں لینا چاہتی جو بھی ہے ان کا معاملہ الگ ہے، لیکن یہ وراثت میں ہے، یہ وصیت میں نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ 2 چیزیں وصیت میں ضروری ہوتی ہیں، ایک جو شرعی طور پہ وارث ہے اس کے نام کی وصیت نہیں ہو سکتی، اور دوسرا جتنی بھی مال کی وصیت بندہ کر جائے صرف 1/3 تک اس کی وصیت نافذ ہو سکتی ہے۔ آپ چلے جائیں وکیل کے پاس، یہ وہ پورا نظام ہی ان کا جو ہمارے دین اسلام کی تعلیمات ہیں یہ تو الٹ ہوا پڑا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نواسہ جو ہے وراثت میں آتا ہی نہیں ہے۔ پچھلے دنوں کیس آیا، وکیل صاحب کہہ رہے ہیں جی 20,000 سانو دیو اسی تانوں جائیداد لے کے دینے ہیں، نواسے کو قرآن حدیث میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے نواسے کا، لیکن وہ تلا ہوا کہ مجھے دے، فیس بھرے میں آپ کو لے کے دیتا ہوں۔ تو اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ وراثت آپ یاد رکھیں، اسے نصف علم کہا گیا ہے حدیث شریف میں، نصف علم ہے، دنیا جہان میں جتنے بھی علم پڑھے جاتے ہیں وہ سارا آدھا علم ہے اور وراثت کا آدھا علم ہے، اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے۔ آپ کبھی پورے قرآن کو گہرائی کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں، جمعے میں بھی میں نے اسی بات کی طرف زیادہ تاکید کی تھی، آپ پڑھ کے دیکھیے، نماز کا ذکر کیا نا، نماز کا ذکر، اس میں نماز فرض ہے، مسلمانوں پہ فرض ہے، اور یہ بیان کر کے اس کے بعد تفصیلات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، یعنی اس میں آپ اجتہاد بھی کرتے ہیں، اسی لیے تو کچھ لوگ رفع دین کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کرتے، کچھ لوگ امام کے پیچھے قرات کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے، وہ اجتہاد کے معاملے میں بات آ جاتی ہے۔ لیکن وراثت یہ اجتہادی مسئلہ چھوڑا ہی نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ایک ایک فرد کا ذکر کر کے، بیٹا ہے تو اگر بیٹی ساتھ ہے تو اتنا حصہ، نہیں ہے تو پھر اتنا حصہ، باپ ہے اگر
اس کے ساتھ دیگر رشتہ دار ہیں نہیں ہیں، ایک ایک بندے کا پوری تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری اور آپ کی سوچ فکر کا معاملہ رکھا ہی نہیں۔ اللہ نے جب فیصلے کر دیے ہیں تو پھر فیصلے اللہ ہی کے نافذ کرنے ہیں۔ اچھا، یہ وصیت کے بارے میں اب آتی ہے اس کی وراثت۔ کفن دفن کا انتظام ہو گیا، اس بندے کے اپنی ذاتی خیالات سے خرچے پورے کیے گئے۔ کوئی بڑا ہدیہ کر دیتا ہے کہ کفن میں لے کے دے دیتا ہوں، قبر کی جگہ خریدنی ہے تو اس کے فنڈنگ میں کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے۔ لیکن اگر اس کے اپنے ذاتی وراثت سے اگر پورا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تجہیز و تکفین بھی اس کے مال سے، قرض بھی اس کے مال سے، وصیت بھی اس کے مال سے پوری ہو گئی۔ اب جو باقی بچا ہے یہ وارثوں کا حق ہے، یہ ہے وارثوں کا حق۔ وارثوں کے حق میں پھر دو تین باتیں ہمیں لازمی طور پہ سمجھنی چاہیے۔ ایک بات وہ میں نے پہلے گزارش کر دی، کسی وارث کے حق میں کوئی وصیت نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری بات یاد رکھیے کہ وراثت میں جو چیزیں وارثوں کے پاس آتی ہیں، کسی بندے کو معاف کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کی مرضی پر اگر چھوڑا جاتا نا، پھر ہوتا کہ کون معاف کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا۔ اللہ کے فیصلے ہیں، کسی کو معاف کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جتنی بھی جائیداد چھوٹی ہے تو اس میں دیکھیں بیٹے بیٹیاں کتنے ہیں، بہن بھائی کا حق کیا بنتا ہے، یہ ساری تفصیلات کسی پڑھے لکھے عالم دین سے معلوم کریں، اور اس کے بعد دیکھیں وراثت میں کس بندے کا کیا حق بنتا ہے۔ تو جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کے سپرد کرنا یہ فرض ہے، اور اس کے مال پہ قبضہ کرنا اسے غصب کہا جاتا ہے، غصب۔ اور غصب کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں کہ جس نے ایک بالشت کسی کی جگہ پر بھی قبضہ کر لیا تو قیامت کے دن 7 زمینیں گہرائی کے ساتھ کھود کے اس بندے کے گلے میں پھندا ڈال دیا جائے گا، جاؤ کھینچو اسے۔ بندہ اپنی 10 کلو مٹی نہیں کھینچ سکتا اپنی گردن میں ڈال کے، یہ اس کو عذاب دیا جائے گا اس صورت۔ تو اس کے مال پہ قبضہ کریں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مکان بنانے والے لگے تو کسی سائے کی جگہ میں ایک اینٹ ہم نے رکھ دی تو شاید اس کی بات ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اپنے بہن بھائیوں میں بھی پکڑ ہو جائے گی، کس کے مال پہ کس کی جگہ پہ کس بھائی نے قبضہ کر لیا۔ یہ ہمارے پاس کیسز آتے رہتے ہیں، ہمارا شعبہ یہی ہے۔ ایک بڑا الجھا ہوا کیس آیا ہمارے پاس کہ بہنیں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے بھائیوں سے، تو وکیل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے سارے وارث آ جائیں، اپنے اپنے سائن کر کے چلے جائیں، ایک بھائی کو سارا کچھ مل جائے گا۔ وہ بھائی نہیں کر سکتے، یہ لوگوں کے اجتہاد کا مسئلہ نہیں ہے، لوگوں کی مرضی کا مسئلہ نہیں، یہ اللہ رسول کے فیصلے ہیں۔ جب ایک ایک وارث کا نام لے کر اللہ نے فیصلہ کیا کہ اس کا حصہ اتنا بنتا ہے، اس کا اتنا حصہ بنتا ہے، کون ہے جس کو اختیار ہے اسے معاف کرنے کا؟ ایک بات۔ اور دوسری بات، علماء نے صرف اتنی گنجائش دی ہے کہ اب چونکہ ایک گھر ہے، اس جوائنٹ فیملی ہمارے ٹوٹ ہی نہیں سکتی کسی لحاظ سے بھی، بہن بھائی اکٹھے رہنا پسند کرتے ہیں، بہنوں کی شادیاں ہو گئیں وہ اپنے گھروں میں، بھائی کہتے ہیں کہ ہم اکٹھے رہیں گے، اور اب ایسے حالات بھی نہیں ہے کہ ہر بھائی اپنا اپنا گھر بنا سکے، تو باپ کے گھر میں سارے بھائی رہتے ہیں، ٹھیک۔ اب وہ کہتے ہیں کہ آپ جو کہتے ہیں کہ ہر بہن بھائی کو ہو جائے، تو کیا مکان بیچ دیں ہم؟ اگر مکان بیچ کے حصہ دیتے ہیں تو پیچھے تو کسی کام کا نہیں رہا، سارے بے گھر ہو گئے، اور اگر سارے کہتے ہیں تو اب مولوی صاحب کہتے ہیں کہ بیوی کی بات نہیں مانی آپ نے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ زمانے جاہلیت کا دستور ہے کسی کو وراثت سے محروم کر دینا، کسی بہن کو یا بیٹی کو یہ کہنا کہ ایسی تیری شادی کی تھی، ایسی تینوں پڑھایا ہے، سارا کچھ دیتا ہے، اللہ بھی تیرا کوئی حصہ بنتا ہے۔ بھئی آپ نے اگر اسے پڑھایا ہے تو آپ نے تو ایک یتیم کی کفالت کی ہے، آپ نے تو اللہ کے حضور اس کا ثواب پانا ہے کہ آپ نے کسی کی اچھی تربیت کی ہے۔ اس کا یہ مطلب آپ نے کیسے نکال لیا کہ اس کی وراثت میں سے آپ حصہ رکھ لیں؟ اس کا نہیں ہو سکتا ایسے۔ علماء نے صرف اتنی گنجائش دی ہے، یا تو یوں کریں کہ جو 2 بھائی یا 3 بھائی مل کے مکان رکھنا چاہتے ہیں وہ مکان رکھ لیں، سب کا بٹوارہ کروا دیں، کس وارث کا کتنا حصہ بنتا ہے۔ مکان رکھنا چاہتے ہیں، اب وہ دیکھیں کہ اس کی قیمت کتنی بنتی ہے، جتنی قیمت بنتی ہے جو بھائی رکھنا چاہیں، جو دوسرے کا حصہ ہے مل کے اتنی قیمت اس کو ادا کر دیں، اس کا حق مل جائے اس کو، پھر یہ بھلے رہتے رہیں اس میں۔ لیکن اس میں معافی والا تصور نہیں ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ بھی سمجھیں کہ جب آپ نے کسی کو یہ ایک جوائنٹ فیملی میں ایک جو وراثت آ جاتی ہے اس کو بیچیں گے تو سارے بے گھر ہو جائیں گے، جب آپ یہ طے کر لیتے ہیں
کہ ابا جان نے یا فلاں نے فوت ہوئے مکان کی ویلیو یہ تھی، مطلب 10 لاکھ کا مکان ہے، اب آپ اس میں سے حصے بنا لیتے ہیں، بھائی کا اتنا حصہ ہے، بہنوں کا اتنا حصہ ہے، اس کو 3 لاکھ روپے دینے ہیں، اس کو 2.5 لاکھ روپے دینے ہیں، اس کو اتنے اتنے حصہ بنتا ہے۔ تو جس وقت آپ ان کے سپرد کریں گے تو اس وقت اس مکان کی کرنٹ ویلیو ہوگی، اس کے حساب سے آپ دوبارہ ڈاکومنٹس بنائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، یہ بھی ہمارے پاس ایک کیس آیا آج سے 35 سال پہلے، ایک مکان تھا، 3 بھائی رہتے تھے، 4 بہنیں تھیں، تو جب وہ والد صاحب فوت ہو گئے، اب بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی سب کو دینا ہے۔ اب کیا ہوا کہ 2 بھائی ان میں سے اپنی نوکری کرتے تھے اور جہاں پہ ان کی جاب تھی دوسرے شہر میں، وہیں پہ وہ سیٹل تھے۔ اب ایک بھائی صاحب ہیں، وہ ٹوٹل مکان میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وراثت کا مسئلہ چلا، مولوی صاحب سے پوچھ لیا، انہوں نے کہا کہ 20 لاکھ روپے اس کی قیمت بنتی ہے مکان کی، لہٰذا اگر یہ بھائی رکھنا چاہتا ہے تو اتنا اتنا حصہ سب کو دے دے تو ٹھیک ہے، مکان یہ رکھ لیں۔ اب اس بندے نے کیا کیا، بہنوں کا 3 لاکھ روپے کا چیک بنتا تھا، 3 لاکھ کا چیک اس نے اپنے پاس سیو کر لیا، بہنوں کو کہہ دیا کہ میں نے جو آپ کا حصہ بنتا ہے یہ میں نے رکھ لیا اپنے پاس۔ تو اب یہ ہے کہ میرے پاس بینک میں سیو نہیں ہے، جب میرے پاس ہوں گے تو ایک ایک بہن کو میں یہ حصہ دیتا جاؤں گا۔ انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے دے دیں، ایسے ہی کر لیں۔ وہ کرتے کرتے 18 سال گزر گئے ہیں، اس کے پاس نہیں پیسے جمع ہوئے، 18 سال گزر گئے۔ اب اس نے کوئی 2.5 کروڑ کے قریب قیمت وہ مکان فروخت کیا ہے، سارے بیٹوں کو حصہ دے دیا۔ کیوں جی؟ میں نے بیچا ہے، اپنے بیٹوں کو دے دیا۔ وہ بہنوں کا وہ کہتا ہے میں نے تو 3 لاکھ روپے کا چیک رکھا ہوا، لے لیں آ کے۔ یہ کوئی دیانتداری ہے؟ یہ انصاف ہے؟ 20 سال 18 سال پہلے والا معاملہ اب آپ آج اگر طے کر رہے ہیں تو ویلیو کون سی ویلیو کا اعتبار کریں گے؟ اس وقت جو مکان آپ نے بیچا اس حساب سے دیکھیں بہن بھائیوں کا حصہ کیا بنتا ہے۔ اب وہ 3 مولویوں صاحب کے پاس ہو کے پھر میرے پاس آیا، مولوی صاحب وہ مجھے کہتا تجھے سارے مولویوں نے ایکا کیتا ہے تو مطلب ساڈا کوئی کر لیا۔ تو کیا کریں گے ایسے مال کا؟ کفن میں کتنی جیبیں ہیں کہ جیبیں بھر کے آپ لے جائیں گے؟ اپنی آخرت بھاری کی جاتی ہے۔ قرآن عزیز نے جہاں پر یہ یتیموں کے مال کا تذکرہ کیا نا، یتیم کے مال پہ قبضہ کرنا، یتیم کا حق کھانا، بڑی سخت سزائیں بتائی ہیں۔ تو اس لیے وراثت میں میں نے 2-3 باتیں یہ بھی گزارش کر دی کہ وراثت میں اگر بٹوارہ دیر سے کرنا ہے تو جس وقت بٹوارہ ہوگا اس وقت اس چیز کی ویلیو کا اعتبار کیا جائے گا۔ دکانیں ہیں تو اس وقت کے حساب سے، اور اگر مکان ہے تو جس وقت بٹوارہ کریں گے اس وقت کی قیمت جو لگے گی۔ ہاں اگر وہ اپنے بینک میں پروفٹ پہ اگر وہ کوئی اکاؤنٹ چھوڑ کے چلے گئے اور اس میں پروفٹ لگتا رہا اور 10 لاکھ مثال کے طور پہ اس نے بینک میں ایکچوئل جمع کروائے تھے، پروفٹ لگ کے اب وہ 15-16 لاکھ بن چکا ہے، تو جب بٹوارہ کریں گے تو 10 لاکھ کا کریں گے، کیونکہ یہ لوگوں کی سوچ ہے بہرحال کہ پروفٹ ہے، لیکن ہماری زبان پہ اسے سود کہا جاتا ہے۔ سود چونکہ مال نہیں ہے اور مال کی کوئی وراثت نہیں ہے، اصل مال جو ہے اس کا بٹوارہ ہوگا۔ تو یہ چند ایک چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے گزارش کی ہیں کہ وراثت کے احکام سیکھنا بہت ضروری ہیں۔ میری زندگی سے جو مسئلہ جڑا ہوا ہے نا، وہ سیم وہ نہیں ہو سکتا جو کہ ہم کسی مولوی صاحب سے سن رہے ہوتے ہیں۔ میں اپنی زندگی کی پرابلم خود جا کے دیانتداری کے ساتھ کسی پڑھے لکھے سلجھے ہوئے مستند عالم دین کے سامنے رکھوں گا۔ یہ میرے زندگی کا مسئلہ ہے، مجھے بتائیں وراثت میں میرا حق کیا بنتا ہے، فلاں کا کتنا ہے، تاکہ میں جو جس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے میں ادا کر پاؤں۔ ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو تعلیمات جو احکامات ہم سمجھتے ہیں سیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔